السلام علیکم۔ سونے کے محل میں قید ایک شہزادی۔ وہ محل صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا تھا، وہ غرور، طاقت اور نسل کی خاموش حکمرانی سے تعمیر ہوا تھا۔ اونچی دیواریں جن کے سائے سورج کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتے، دروازے اتنے بھاری کہ کھلتے وقت صدیوں کی آواز دیتے، فرش پر بچھے قالین ایسے نرم کہ قدموں کو زمین کا احساس نہ ہو۔ اس محل کے دل میں ایک بچی نے آنکھ کھولی تھی۔ جب اس کی پہلی چیخ فضا میں گونجی تو پورے دربار سجدے میں جھک گیا۔ یہ کوئی عام بچی نہیں تھی، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا نام سمرینہ رکھا گیا۔ کہتے ہیں جس دن سمرینہ پیدا ہوئی آسمان پر ستارے کچھ زیادہ ہی روشن تھے اور محل کی فضاؤں میں عجیب سی مہک تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہی بادشاہ جس کے ایک حکم پر سر کٹ جاتا، اپنی بیٹی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ میری جان ہے، اس نے دربار میں کہا۔ اسے کبھی دنیا کی سختی نہ چھونے دو۔ اور واقعی سمرینہ کی زندگی میں سختی نام کی کوئی چیز داخل نہ ہوئی۔ سمرینہ ریشمی بستر پر سوتی، جہاں نیند بھی اجازت لے کر آتی۔ اس کے کپڑے نفاست کے ساتھ سلائی کیے جاتے، جوتے اٹلی سے آتے اور کھلونے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اس کے ایک اشارے پر خادم دوڑ پڑتے اور وہ ہنس دیتی تو محل میں خوشیاں پھیل جاتی۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی تو سب ڈر جاتے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ وہ اکثر محل کی بلند کھڑکیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی۔ نیچے بازار لگتا جہاں عام عورتیں بچوں کو گود میں لیے کبھی کسی سے لڑتی، کسی پر ہنستی۔ سمرینہ دیر تک انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتا یہ لوگ اتنے آزاد کیوں لگتے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی وہ اپنی ماں سے پوچھتی، امی کیا کبھی محل سے باہر رہ سکتی ہوں؟ مگر مسکرا دیتی، شہزادی باہر نہیں رہتی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی، امی کیا میں کبھی محل سے باہر رہ سکتی ہوں؟ ملکہ مسکرا دیتی، شہزادیاں باہر نہیں رہتی، بیٹیاں دنیا کے لیے محفوظ نہیں ہوتی۔ سمرینہ اس جواب کو سمجھ نہ پائی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی داسی اتر جاتی۔ وقت گزرتا گیا، سمرینہ بچی سے لڑکی بن گئی۔ اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے، درباروں میں اس کا ذکر ہونے لگا، ریاستوں سے رشتے آنے لگے۔ مگر سمرینہ کے لیے یہ سب محسوس شور تھا۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اس کے خواب کسی نے نہیں پوچھے۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سر پر تاج، چہرے پر وقار، مگر آنکھوں میں ایک سوال، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ آئینہ خاموش تھا، جیسے سچ بولنے سے ڈرتا ہو۔ وہ فیصلہ جو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ایک دن دربار میں اعلان ہوا، شہزادی کی شادی طے ہو چکی ہے۔ سمرینہ نے سر جھکا دیا۔ اس نے سوال نہیں کیا کیونکہ شہزادیاں سوال نہیں کر سکتیں۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ محل کی دیواریں آج اسے تنگ لگ رہی تھیں، وہی دیواریں جو کبھی اس کا تحفہ تھیں آج قید بن گئی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور یہی ڈر اس کی زندگی کا مستقبل ساتھی بننے والا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ وہ محل میں پھر سے چراغ ہونے لگے، وہی دیواریں
وہی نفاست، وہی ساز، مگر سمرینہ کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ اس دن جب اسے دلہن بنایا جا رہا تھا، خادمیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں، کوئی زیور پہنا رہی تھی، کوئی بال سنوار رہی تھی۔ ہر چیز قیمتی تھی سوائے اس کے دل کے۔ آئینے میں اس نے خود کو دیکھا، سرخ جوڑا، بھاری زیورات اور آنکھوں میں ٹھہرے ہوا خوف۔ شہزادی مسکرائی۔ ایک خادم نے کہا۔ سمرینہ نے ہونٹوں کو زبردستی خادم دیا، مگر آنکھیں ساتھ نہ دیں۔ نکاح کے وقت قاضی کے سوال پر اس کی آواز کانپ گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے ہتھیار کی طرح تھے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر مہر لگا دی ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو محل کی دہلیز پر سمرینہ ٹھہر گئی، اور یہ وہی دہلیز تھی جہاں اس نے چلنا سیکھا تھا، جہاں اس کی ہنسی گونجتی تھی۔ اس نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر صبر۔ بادشاہ مضبوط کھڑا تھا، مگر ہاتھ لڑکھڑا رہے تھے۔ سمرینہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اجازت نہیں دے پاتے۔ خاموشی سے، اور وہ بکی میں بیٹھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شہزادی پیچھے رہ گئی۔ اب صرف ایک عورت تھی۔ شوہر کا گھر بڑا تھا، مگر دل چھوٹا تھا۔ یہی کسی کو اس کے نام سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں وہ بہو تھی۔ پہلی صبح اسے فجر سے پہلے جگا دیا گیا۔ یہ بہو دیر سے نہیں سوتی۔ ساس کی آواز میں نرمی نہیں تھی۔ سمرینہ نے جلدی سے چادر سنبھالی، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محل میں صبح اس کے لیے تیاری ہوتی تھی، یہاں اسے خود کو تیار کرنا تھا۔ ناشتہ بناتے وقت اس کے ہاتھ جل گئے۔ کوئی اف سننے والا نہ تھا۔ نندوں کی نظر اس کے ہر عمل کو تولتی تھی، کبھی ہنسی میں طنز، کبھی خاموشی میں زہر۔ شوہر وہ موجود تو تھا، مگر درد دور۔ رات کو جب وہ بستر پر آئی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوئی شہزادی نہیں، وہ آنکھیں بند کر لیٹ گئی، اور آنسو تکیے میں جذب ہو گئے۔ دن مہینوں میں بدلے، اور مہینے سالوں میں۔ سمرینہ نے سیکھ لیا چپ کیسے رہنا ہے، درد کیسے چھپانا ہے۔ اس کے کپڑے سادہ ہو گئے، اس کی ہنسی کم ہو گئی، اس کی خواہشات مر گئی۔ وہ اب اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں مانگتی تھی، اپنی مرضی کی بات بھی نہیں کہتی تھی۔ ایک دن اس نے محل میں اپنی تصویر دیکھی، جو شادی سے پہلے بنی تھی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ یہ میں تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، اور جواب میں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب نے مبارکباد دی، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا وہ کیسی ہے۔ حمل کے دنوں اس کے لیے آزمائش تھے، کمزوری، درد، اور ساتھ ہی ذہنی تنہائی۔ شوہر مصروف تھا، ساس کو شکایتیں تھیں۔ راتوں کو وہ اکیلا بستر پر لیٹ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور آہستہ سے کہتی، میرے بچے، اگر تمہیں کبھی تکلیف نہ ہو تو یاد رکھنا تمہاری ماں نے سب کچھ سہ لیا۔ وہ رات غیر معمولی طور پر لمبی تھی۔ ہواؤں میں عجیب سی گھٹن تھی، اور سمرینہ کے جسم میں ایک انجان سا درد اتر چکا تھا۔ پسینے ماتھے سے بہہ رہے تھے، سانسیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے، دائی نے بے دلی سے کہا۔ کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہیں کہا، ڈرو مت، میں ہوں۔ وہ درد سے ہلکان رہی، مگر اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے آگے نہ جا سکی۔ ہر چیخ کے ساتھ اسے یوں لگتا جیسے اس کے اندر کوئی حصہ ٹوٹ رہا ہو۔ وہ شہزادی جسے کبھی
کانٹا نہیں چبھنے دیا تھا۔ آج درد کی دہلیز پر تنہا کھڑی تھی۔ گھنٹوں بعد ایک کمزور سی رونے کی آواز گونجی۔ بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر کسی نے یہ نہ دیکھا کہ سمرینہ کی آنکھیں نمی، جسم ٹوٹا اور روح کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ بچے کو اس کی گود میں رکھا گیا، وہ ننھا سا وجود جو اس کے درد کی گواہی تھا۔ سمرینہ نے بچے کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اب صرف تمہاری ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر ماں بننے کے ساتھ اس کا بچپنا مٹ گیا۔ اب وہ نہ بیوی تھی نہ شہزادی تھی، اب وہ صرف ماں تھی۔ اس کی نیند ختم ہو چکی تھی، اس کا جسم ٹوٹنے لگا، اس کی صحت بگڑنے لگی، مگر شکایت بالکل بھی نہیں۔ ماں تو قربانی دیتی ہے، یہ جملہ اس کے کانوں میں زہر بن کر گھوم رہا تھا۔ وہ رات کو جاگتی، بچے کو گود میں لے کر کمرے میں ٹہلتی، شوہر سویا رہتا، کبھی کبھی بیزاری سے کہتا، بچہ چپ کرواؤ۔ تمہیں بچے چپ کروانے نہیں آتے۔ سمرینہ جواب نہیں دیتی، وہ جانتی تھی اس کے الفاظ بے قیمتی ہیں۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے بہت تھکن ہوئی ہے۔ شوہر نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر کہا، جب عورت یہی کرتی ہے، اس نے نئی بات کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن اس کے اندر کچھ مر گیا۔ ساس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے زمانے میں ہم سب کچھ خود سنبھال لیتے تھے۔ وہ طعنہ دیتی، نندیں کہتی، یہ تو سب بچوں کا بہانہ بنا کر کام سے بچتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ اندر سے کتنی خالی ہو چکی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر تھکن اور بالوں میں بے ترتیبی۔ وہ خود سے پوچھتی، میں کہاں کھو گئی ہوں؟ سال گزرتے گئے، سمرینہ نے جینا سیکھ لیا تھا، مگر اپنے لیے نہیں۔ وہ سب کچھ تھی مگر خود کے لیے کچھ نہ تھی۔ ایک دن بچے کو بخار تھا، وہ ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ساس نے کہا، ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ کچھ بولی نہیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ کمرے میں شور مچ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اکیلی تھی، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ اس رات وہ دیر تک آئینے کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں سمرینہ ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ آواز بلند کی، میں نے سب کچھ کھو دیا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور جان چکی تھی کہ عورت کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے مر جاتی ہے۔ سمرینہ نے بغض نہیں کی، اس نے گھر نہیں چھوڑا، اس نے چیخ کر انصاف نہیں مانگا، وہ بس خاموشی سے مضبوط ہو گئی۔ وہ اپنے بچے کے لیے مسکراتی رہی، مگر راتوں کو جب وہ سو جاتے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتی، کاش کسی نے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں، یہ ہر اس عورت کی ہے جو شہزادی یا عام شادی کے بعد خود کو بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کی نہیں، دل سے جنم لینے والے درد کی ہے۔